اور ان کے سوا دوسرے جو اسلامی عقیدے کے دائرے سے باہر اور اس کی نفرت کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر جنگ کرتے ہیں، ان کا انجام آخرت میں شہدائے اسلام کے انجام سے مختلف ہوگا، خواہ وہ اس فوج ہی میں شامل ہو کر مارے جائیں جس کی کمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوں، اور اس جھنڈے کے پیچھے لڑیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہو۔ یہ دو شخص اہل مدینہ میں سے ہیں اور جنہوں نے احد کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے جھنڈے تلے بہادروں کی طرح جنگ کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں دوزخی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں نے اسلامی عقیدے پر جنگ نہیں کی، اور ان کی جنگ صرف وطنی اور قومی تھی، اور جنگ میں ان کی شمولیت اپنی قوم کی نخوت اور اپنے وطن مدینہ کے دفاع کے لیے تھی، اس کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ان دونوں میں سے ایک تو مدینہ کے عربوں میں سے تھا جسے قزمان کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ کے مشہور بہادروں میں سے تھا، اور جب مسلمانوں نے احد میں مشرکین سے جنگ کرنے کا عزم کیا تو قزمان بھی مسلمانوں کے ساتھ نکلا اور ان کے ساتھ بہادروں کی طرح لڑا، اور یہ مشرکین مکہ پر سخت ترین حملہ کرنے والوں میں سے تھا، حتیٰ کہ احد کے روز اس اکیلے نے مشرکین کے 11 آدمیوں کو قتل کیا، جن میں سے 5 بنی عبد الدار کے سوار تھے، یعنی مکی فوج کے علمبردار۔ مسلمانوں کی صفوں میں یہودی، دوسرا عربی الاصل یہودی الدین تھا، بنی صالبہ کے یہود میں سے تھا، اس کا نام مخریق تھا۔ اس مخریق کی رائے یہ تھی کہ اس معاہدے کی تنفیذ کے لیے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہود کے درمیان طے پایا تھا، جس کے بموجب یہود پر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس شخص سے جنگ کرنا واجب تھا جو یثرب پر حملہ آور ہو، دفاع مدینہ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر یہود کا لڑنا واجب ہے۔ تو مخریق نے احد کے روز یہود کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے عذر کیا کہ یہ ہفتے کا دن ہے اور وہ اس میں جنگ نہیں کرتے، مگر مخریق نے ان کے اس عذر کو قبول نہ کیا اور کہنے لگا، آج تمہارے لیے کوئی ہفتے کا دن نہیں۔ پھر اس نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا، حتیٰ کہ قتل ہو گیا، جیسا کہ ہم ابھی تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ قزمان منافق کی شجاعت۔ ابن اسحاق نے بحوالہ عاصم بن عامر بن قطعہ بیان کیا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک مسافر آدمی تھا، ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ کن میں سے ہے، اسے قزمان کہا جاتا تھا اور وہ بڑا طاقتور اور جنگجو تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اس کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے وہ دوزخی ہے۔ جب احد کا روز آیا تو قزمان نے شدید جنگ کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مسلمانوں کی جانب سے میدان کارزار میں تیر چلایا، اور وہ تیر اندازی کرتا تھا گویا وہ ریت ہیں، پھر اس نے تلوار سے بھی کارنامے کیے۔ کہتے ہیں کہ گھمسان کے رن کے وقت وہ نر اونٹ کی طرح بلبلاتا تھا اور مشرکوں نے اس کا خوف محسوس کیا۔ لادینی قومیت۔ ابن اسیر نے الکامل میں بیان کیا ہے کہ معرکہ احد میں اس قزمان کو بہت زخم آئے اور اسے اٹھا کر مدینہ میں اس کے گھر لایا گیا، اور مسلمان اس کے پاس جا کر کہتے قزمان خوش ہو جا۔ وہ انہیں کہتا میں کس وجہ سے خوش ہو جاؤں، میں تو صرف اپنی قوم کے فخر و شرف کے لیے لڑا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے قزمان سے کہا، اے ابو الفیداق مجھے شہادت مبارک ہو۔ اس نے کہا، اے ابو عمر قسم بخدا میں نے دین پر جنگ نہیں کی، میں صرف حفاظت کے طور پر لڑا ہوں کہ قریش آ کر ہمارے علاقے کو پامال کر دیں گے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب قزمان کے زخم بڑھ گئے تو وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر لیا اور اس نے اپنے ہاتھ کی اندرونی رگوں کو کاٹ دیا، جس سے خون بہہ گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب بہادر قزمان اس صورت میں مر گیا تو ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ وہ دوزخی ہے، اس نے اپنی موت کے وقت ایسے ایسے کیا ہے، اور اس نے قزمان کے واقعے کو بیان کیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔
آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس قزمان کا عقیدہ قومی علمانی لادینی لوگوں کا تھا جو اسلام کی راہ میں یا اس کے نام پر جنگ کرنے کو رجعیت اور طائفیت کہتے ہیں، بلکہ وہ اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہر شخص سے جنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمان عربی وطن میں اس سے دین اور حکومت بنا لیں، اور وہ اسلام کے نام پر صلیبیوں سامراجیوں تک سے جنگ کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان میں سے بعض مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی اور اس جیسے قائدین امت اسلامیہ سے مشابہت دیتے نہیں شرماتے۔ کیا آپ لوگوں کے خیال میں اللہ کے ہاں ان لوگوں کا انجام قزمان کے انجام سے اچھا ہوگا؟ اور قزمان کے واقعے کی مانند ایک واقعہ ایک اور شخص کے ساتھ جنگ خیبر میں بھی ہوا، جو مسلمانوں کی جانب سے لڑتا ہوا مارا گیا، لیکن اس کی جنگ اسلام کے لیے نہ تھی، وہ صرف وطنی قومی جنگ تھی، قزمان منافق کی جنگ کی طرح۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا، اور اللہ تعالی فاجر آدمی کے ذریعے بھی اس دین کی مدد کرتا ہے۔ اس واقعے کو احمد نے اپنی مسند میں بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ اور ان قوم پرست لادین لوگوں کی مانند ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا جو راہ خدا میں شجاعت، حمیت اور ریاکاری سے لڑتا ہے، وہی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ مخیویق یہود کا بہترین آدمی تھا، وہ عربی یہودی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنگ کی حتیٰ کہ قتل ہو گیا۔ اس کا واقعہ ابن حزم نے اپنی کتاب جوامع السیرہ میں بیان کیا ہے۔ آپ نے بیان کیا ہے کہ مخیویق بنی ثعلبہ کا ایک یہودی تھا، یہود میں سے تھا، اور مخیویق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی طرف دعوت دی، اور اس نے انہیں کہا، قسم بخدا تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا تم پر حق واجب ہے۔ وہ اسے کہنے لگے، آج ہفتے کا دن ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لیے کوئی ہفتہ نہیں۔ پھر اس نے اپنے ہتھیار لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملا اور لڑا حتیٰ کہ مارا گیا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب سے مخیویق کی قتل کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخیویق بہترین یہودی تھا، اور اس مخیویق نے وصیت کی، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وہ اس میں جو چاہیں تصرف کریں۔ اور سہیلی نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخیویق یہودی کے اموال اس کے قتل کے بعد جو 70 باغات تھے مدینہ میں اللہ کے لیے اوقاف بنا دیے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں وہ پہلے اوقاف تھے۔ یہ بات دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اگرچہ اس عربی منافق قزمان اور عربی یہودی مخیویق نے مسلمانوں کی جانب ہو کر شجاعت و بصالت سے جنگ کی اور قتل ہو گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہداء میں شمار نہیں کیا، اور مورخین میں سے کسی ایک نے بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ان شہداء میں ذکر نہیں کیا جو احد کے روز شہید ہوئے تھے۔ اور اس میں اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے اور کان لگاتا ہے اور دیکھتا ہے معزت اور عبرت کا سامان موجود ہے۔ عجیب مفارقات۔ اور مفارقات کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی عبد الاشہل کا ایک شخص جسے الاصیرم کہا جاتا تھا، وہ اسلام سے بہت نفور تھا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے پر اپنی قوم کو ملامت کیا کرتا تھا، اور وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر مشرک ہی رہا، حتیٰ کہ احد کا دن آ گیا کہ اچانک سے اللہ کی رہنمائی مل گئی، اور اس نے اس عظیم دن کی صبح کو اپنے ہتھیار اٹھائے اور میدان کارزار کی طرف چلا گیا، اور اس کی حقیقت کا کسی کو علم نہ تھا، اور اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہو کر سخت جنگ کی، حتیٰ کہ زخموں نے اسے چھید دیا اور وہ مر گیا، اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے بغیر جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ابن برہان الدین نے سیرت الحلبیہ میں بیان کیا ہے کہ الاصیرم اس کا نام عمرو بن ثابت بن وقش تھا، اپنی قوم
بنی عبد الاشحل کے اسلام کو ناپسند کرتا تھا۔ بس جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد کی طرف جانے کا دن تھا تو وہ مدینہ آیا اور اس نے اپنی قوم کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ احد میں ہے، تو اسے اسلام میں رغبت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ اپنی تلوار، نیزہ اور زرہ لے کر احد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ الاصیرم اپنی قوم کے اسلام سے ناخوش تھا، حتیٰ کہ احد کے روز اسے رغبت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر چلا گیا، حتیٰ کہ لوگوں کے بیچ میں داخل ہو گیا اور جنگ کرنے لگا، حتیٰ کہ زخموں نے اسے چھید دیا۔ اسی دوران میں کہ بنی عبد الاشحل کے لوگ میدان کارزار میں اپنے مقتولین کی تلاش کر رہے تھے کہ اچانک وہ اس کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، قسم بخدا یہ الاصیرم ہے، اسے کون سی چیز لائی ہے؟ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑا تھا کہ یہ منکر اسلام تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، امر تجھے کون سی بات لائی ہے؟ کیا اپنی قوم پر مہربان ہو کر آئے ہو یا اسلام کی رغبت سے آئے ہو؟ اس نے کہا، اسلام کی رغبت سے آیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی تلوار لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کو چل پڑا اور جنگ کی، حتیٰ کہ جو زخم مجھے لگنے تھے لگے، اور پھر جلد ہی وہ ان کے ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس الاصیرم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، مجھے اس شخص کے متعلق بتاؤ جو جنت میں داخل ہوا اور نماز بھی نہ پڑھی۔ ان دو نقیضوں الاصیرم اور قزمان پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول منطبق ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص بظاہر لوگوں کے نزدیک اہل جنت کے سے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور ایک شخص بظاہر لوگوں کے نزدیک دوزخیوں سے اعمال کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ قزمان بظاہر لوگوں کے نزدیک مسلمان تھا اور اس نے احد کے روز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بہادروں کی سی جنگ کی اور لوگ اسے جنتی خیال کرتے تھے، اور وہ اسلامی عقیدے پر اور اس کی راہ میں شہید ہو کر مرا۔ حالانکہ حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ کسی دین پر نہیں لڑا، وہ صرف اپنی قوم کے شرف و فخر کے دفاع اور نخوت میں لڑا، اور اس کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوئی جب وہ قریب المرگ تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اسلام کی خاطر جنگ نہیں کی بلکہ اس نے صرف وطنی اور قومی جنگ کی ہے، بس اس وجہ سے وہ دوزخ کا مستحق ہوا کیونکہ اس نے غیر دینی عقیدے پر جنگ کی تھی۔ اور یہ ہمیشہ ہر اس مقتول کا انجام ہوتا ہے جو اسلام کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اپنی جنگ کے دوران اسلامی عقیدے کو اپنے حساب سے خارج کر دیتا ہے، اور وہ اس کے نام سے اور اس کے جھنڈے تلے جنگ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو ملامت کرنے سے بھی باز نہیں رہتا جو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی وطن میں ہر جنگ اور جہاد کا اسلامی عقیدے سے مربوط ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اسلام کی طرف منسوب ہونے والے ہر اس شخص کا انجام دوزخ ہے جس کا حال یہ ہو، خواہ وہ دشمنان اسلام کے ہتھیاروں سے مارا جائے، کیونکہ جب تک وہ اسلامی عقیدے کے چھوڑنے اور اس کی طرف دعوت دینے والوں سے جنگ کرنے اور اس کی راہ میں اور اس کے جھنڈے تلے جہاد کا اعلان کرنے والوں کی مقاومت کرنے میں اس مقام پر ہے، اس کے اور ان دشمنوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر الاصیرم، جیسا کہ لوگوں کو معلوم تھا، اس کے برعکس مشرک تھا۔ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو کر جنگ کی اور اس کی وفات کی گھڑی تک کسی کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہی نہ تھی اور لوگ اسے مشرک خیال کرتے تھے۔ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے شرف و فخر کے دفاع کے لیے جنگ کی، حالانکہ حقیقت میں وہ مسلمان تھا۔ اس نے اسلام کی خاطر اور اس کی راہ میں جنگ کی، اور اس کی زندگی کی آخری سانسوں میں اس کی حقیقت واضح ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو گیا، کیونکہ وہ جنگ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ دینی عقیدے پر قتل ہوا۔ اسی طرح بہت سی باتیں بظاہر اپنے باطن کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور اپنی ملاقات کے دن کو ہمارا بہترین دن بنائے۔ بلا شبہ اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ آمین۔ اسلامی فوج کی مدینہ کی طرف واپسی۔
منطقہ احد میں مسلمانوں کے اپنے مقتولین کی تدفین سے فراغت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو مدینہ کی طرف مارچ کرنے کا حکم دیا۔ بس مسلمانوں نے اپنے زخمیوں کو اٹھا لیا، پھر جیش نبوی نے مارچ کر دیا اور اس کے آگے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں تمام جوانب سے انصار و مہاجرین کے کبار قائدین گھیرے ہوئے تھے۔ جس راستے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے، اس میں ایک واقعہ رونما ہوا جس میں مسلمانوں کی وہ سچی محبت متجلی ہے جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس محبت کے مقابلے میں بیوی، بیٹے، باپ اور بھائی کی محبت بھی کم ہوتی ہے۔ لوگ اپنے نبی اور اپنے ان مشرک رشتہ داروں کے متعلق جو معرکے میں موجود تھے استفسار کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ ان میں بنی دینار کی ایک عورت بھی تھی جس کا باپ، بیٹا، خامند اور بھائی احد کے روز مارے گئے تھے۔ جب اسے ان کے مرنے کی خبر دی گئی تو اس نے کوئی زیادہ پرواہ نہ کی۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پریشانی نے ہر کسی کو بھلا دیا تھا۔ بس جب اسے اس کے باپ، بیٹے، بھائی اور خالہ کی موت کی اطلاع دی گئی تو اس کے بعد اس نے افسوس سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، اے ام فلاں، وہ خدا کے فضل سے جیسا کہ تو چاہتی ہے خیریت سے ہیں۔ اس نے اپنے حد درجہ دلی اضطراب کو دور کرنے کے لیے کہا، مجھے دکھاؤ تاکہ میں آپ کو دیکھوں۔ اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت دیکھا تو اپنے بھائی، باپ، خامند اور بیٹے کے کھو جانے کی مصیبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دیناریہ عورت میدان کارزار میں لوگوں کے قتل کی جگہ پر آئی اور اپنے باپ، بیٹے، بھائی اور خامند کے پاس سے گزری جو قتل ہوئے پڑے تھے، اور جب اس نے کسی کے متعلق پوچھا تو کہا، یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ تیرا باپ، تیرا بیٹا، تیرا خامند اور تیرا بھائی ہے۔ تو اس نے پرواہ نہ کی بلکہ پوچھنے لگی اور اضطراب اسے کھائے جا رہا تھا۔ پوچھنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگ کہنے لگے، وہ تیرے آگے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے کپڑے کا پلو پکڑ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب آپ ہلاکت سے محفوظ ہیں تو میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گی۔ عورت کے خامند کا ایک مقام ہے۔ فوج کی مدینہ کی طرف واپسی کے راستے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت حمنہ بنت جحش سے ملاقات کی اور اسے اس کی تکلیف کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ثواب کی امید رکھ۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے ثواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ رضی اللہ عنہ کے ثواب کی۔ اس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اسے معاف فرمائے، اسے شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی امید رکھ۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے ثواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عبداللہ بن جحش کے ثواب کی۔ اس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اسے معاف فرمائے، اسے شہادت مبارک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی امید رکھ۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے ثواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خامند مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ثواب کی۔ اس نے کہا، ہائے غم، اور اس نے چیخ ماری اور واویلا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے خامند کا ایک مقام ہے جو اور کسی کے لیے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بھائی اور ماموں پر اس کے ثبات کو اور اس کے خامند پر اس کے چلانے کو دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چلانے کے بعد اسے کہا، تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے اس کے بیٹوں کی یتیمی یاد آئی تو اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے دعا فرمائی کہ وہ ان کا بہترین خلف ہو۔ سو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔
جو بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، اور وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے اور حسن سلوک کرنے والے تھے۔